بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم انشاء 24 نمبر سبق ہے آج کا ہمارا سبق ہے اور الدرس خامس ہے، مرکب اضافی کا سبق ہے، سبق مرکب اضافی۔ مرکب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرکب کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات مل کر اس کو مرکب کہتے ہیں، اور پھر مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب اضافی جو ہے وہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر تام ہے۔ تو مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ مثلا یہ قلم ہے اور یہ زید کا ہے۔ قلم کس کا ہے؟ زید کا، تو ہم کہتے ہیں قلم زید۔ کتاب ہے اور کتاب عامر کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کتاب عامر۔ گھر ہے اور بکر کا ہے، تو ہم کہتے ہیں بیت بکر۔ فن کا ہے اور اس کمرے کا ہے، تو غرفت مروحت غرفت۔ سفیدی ہے اور اس بورڈ کا ہے، تو ہم کہتے ہیں بیاض صبورت۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ جو کتاب ہے اس کے ورق ہے، تو ہم کہتے ہیں ورقۃ الکتاب، کتاب کا ورق۔ گاڑی ہے اور عامر کی ہے، تو ہم کہتے ہیں سیارۃ عامر۔ تو اس میں دو اسم آ گئے، ایک سیارہ اور ایک عامر۔ یہ سیارے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عامر کی طرف کی، یہ عامر کا، یہ سیارہ عامر کا۔ کتاب زید کی کتاب، زید کی گاڑی، عامر کی گاڑی۔ تو سب سے پہلے مثلا ہم نے کہا کہ قلم زید، قلم زید، تو قلم زید یہ عربی میں ہے۔ پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں ترجمہ اس طرح کریں گے، زید کا قلم، زید کا قلم۔ کتاب عامر، کتاب عامر، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پر یہ کتاب عامر، اس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عامر، اور بیچ میں ہم کی کتاب، عامر کی کتاب۔ تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح الٹا ہی کرتے ہیں۔ تو جب ہم اردو سے بنائیں گے تو ترجمہ اس سے کریں گے، قلم زید کتاب عامر، اور جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس طرف سے کریں گے، عامر کی کتاب، عامر کی کتاب۔ اسی طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسم کو ہم مضاف کہیں گے اور دوسرے کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قلم کی نسبت کی گئی ہے کس کو؟ زید کو۔ کتاب کی نسبت کی گئی ہے کس کو؟ عامر کو۔ فن کی نسبت کی گئی کمرے کو، تو فن کا جو ہے مضاف ہے اور کمرہ مضاف الیہ ہے۔ ایک چیز کی نسبت دوسرے، یہاں پر سفیدی ہے اور یہ سفیدی کی نسبت ہم کر رہے ہیں اس بورڈ کی طرف، تو سفیدی جو ہے بیاض، یہ مضاف ہے، اور بورڈ جو ہے الصبورہ، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں، اور ان دونوں کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دونوں کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ ان دونوں کو یعنی مضاف اور مضاف الیہ، ان دونوں کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو، اور ان دونوں کو، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے، تو ان کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ہے کتاب سعید بیت خالد، تو کتاب سعید، اس کا ترجمہ ہے سعید کی کتاب، خالد کا گھر۔ تو یہ مضاف الیہ ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ یہاں تک ہو چکا ہمارا سبق۔ اب مرکب اضافی میں پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کو، دوسرا اسم کون سا ہے؟ یہ ہے، یا یہاں پر یہ ہے، یہ پہلا اسم ہے
اور یہ دوسرا اسم، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے، جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، بیت کی نسبت خالد کی طرف کی گئی ہے تو خالد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور بیت مضاف ہے. یہاں پر کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو کتاب مضاف ہے اور سعید مضاف الیہ ہے. یہ ہو گئی دوسری بات. اب یہاں پر کچھ قواعد ذکر کر رہے ہیں. قواعد یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں. دونوں کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے. کتاب بھی اسم ہے، سعید بھی اسم ہے. کتاب بھی اسم ہے اور سعید بھی اسم ہے. کبھی کبھی جو نحو کی ترکیب میں ہم کرتے ہیں کہ جملے کو ہم مضاف الیہ بنا لیتے ہیں تو وہ نحو کے حساب سے یا ادب میں ہم جو پڑھیں گے تو اس میں ہم اتنی تفصیل سے نہیں جاتے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں، اگرچہ وہاں ترکیب میں ہم کبھی کبھی جملے کو بھی مضاف الیہ بنا لیتے ہیں. ابھی یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلا جو اسم ہے کتاب، بیت، یہ ہمیشہ نکرہ ہوگا. مضاف الیہ کیا ہو؟ اس میں نکرہ ہو. دوسری بات ہے مضاف الیہ مضاف نکرہ ہو، کتاب نکرہ، یعنی اس پر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے. اور مضاف الیہ اکثر اس میں معرفہ ہوتا ہے، یا یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے، یا اس کے ہم اگر کہیں کہ مروحۃ الغرفہ، مروحۃ الغرفہ ہم نے لکھ دیا تو الغرفہ الف لام یہ معرفہ ہے. لیکن اس طرح بھی ہو سکے کہ مروحۃ غرفۃ، مروحۃ غرفۃ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مضاف ہمیشہ مضاف نکرہ اور مضاف الیہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہی ہوگا. یہ دو باتیں اس میں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جو مضاف ہے، مضاف پر یہ چیزیں نہیں آ سکتی. مثلا کتاب ہے، اگر یہ پہلے کتاب ہو یا پہلے الکتاب ہو، الکتاب ہو، اور جب ہم اس کی اضافت کر رہے ہیں زید کی طرف، زید کی طرف، تو اس سے یہ الف لام جو ہے اس کو ہم ہٹائیں گے. اگر اس پر تنوین ہو تو اس تنوین کو بھی ہم ہٹائیں گے اور یہاں پر صرف ضمہ لکھ دیں گے. اگر یہاں پر تنوین اس طرح ہو زبر تو اس تنوین کو بھی ہم ہٹائیں گے، اس پر صرف زبر لکھ دیں گے. اگر نیچی تنوین ہو تو اس کو ہٹائیں گے اور اس پر زیر لکھ دیں گے. یہ چوتھا تیسرا قاعدہ ہے. مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. مضاف الیہ پر تنوین، یہ تنوین ہے، دو پیش دو زبر دو زیر، یہ تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا. لیکن مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں. دونوں ہی آتے ہیں، یعنی دونوں آ سکتے ہیں. اگر مثلا کتاب زید، یا یہاں پر جو مثال میں نے دی مروحۃ الغرفہ، مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں، یا الف لام آئے گا اور یا مروحۃ غرفتین یا تنوین آئے گا، یعنی ایک ہی آئے گا، ایک ہی وقت میں دونوں نہیں آ سکتے. تو مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا اور مضاف الیہ پر آ سکتے ہیں. یہ تیسری بات ہو گئی یہاں تک. یہ چوتھی بات یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور اس پر اس طرح، یعنی جس کا جر جس حساب سے ہو. مثلا کتاب، اور اس سے پہلے جب ہم نے اضافت کی مسلمون کی طرف، مسلمون کی طرف یہ مرفوع ہے، اس کی جر جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ مسلمین، کتاب مسلمین، تو یہاں پر مکسور ہوگا، یہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور. مجرور یہ بھی مجرور ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے. چوتھا قاعدہ ہم نے ذکر کیا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے. پانچواں قاعدہ کہ اضافت میں مضاف سے تنوین کی طرح نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتا ہے، اور اس کی مثالیں یہاں پر متن میں ذکر ہے، اس میں بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے. نون تثنیہ اس کو کہتے ہیں کہ تثنیہ میں جنون آتا ہے. قلم، قلم اور قلمان،
تو یہ نون جو ہے اس کو کہتے ہیں نون تثنیہ. اور مسلمون، 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 تو مسلمون یہ نون ان کو کہتے ہیں نون جمع. یہ نون تثنیہ ہے اور یہ نون جمع ہے. تو جس طرح مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آ سکتے، اس طرح مضاف پر مضاف میں نون تثنیہ اور نون جمع بھی نہیں آ سکتا. نون تثنیہ اور نون جمع نہیں آ سکتا. مثلا مسلمون کی اضافت، مسلمون کو ہم مضاف بنا رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان. تو ابھی مسلمون ہے، تو جب ہم اس کی اضافت کر رہے ہیں ہند کی طرف، تو اس میں سے اس نون کو ہم ہٹائیں گے اور کیا بنے گا؟ مسلم الہند، مسلم الہند، مسلم الہند. یہاں پر نون تثنیہ کتابان خالد، کتابان کی نسبت ہم اس کی طرف اضافت کر رہے ہیں خالدین، تو ہم اس تثنیہ کو ہٹائیں گے اور کتابہ خالدین بنے گا. اسی طرح آپ بہت سی مثالیں اس کے دیکھ سکتے ہیں. جو چھٹا قاعدہ ہے اور آخری قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. مثلا یہاں پر یہ بھی مضاف الیہ ہے اس باب کے لیے، پھر یہ مضاف ہے اس کی طرف، اور یہ صدیق یہ مضاف الیہ ہے اس بیت کے لیے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اس بیت کے لیے. پھر صدیق مضاف ہے اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر ایک مضاف یہ، ایک مضاف یہ اور ایک مضاف یہ، اور یہاں پر ایک مضاف الیہ یہ، ایک مضاف الیہ یہ اور ایک مضاف الیہ یہ. اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے دوست کے گھر کا دروازہ. کیا ترجمہ آیا؟ تیرے دوست کے گھر کا دروازہ. ابھی یہاں پر دیکھ لے ترجمہ ہم نے کیسے شروع کیا؟ تیرے دوست کے گھر کے دروازہ کا دروازہ، تیرے دوست کے گھر کا دروازہ، یہاں سے میں نے شروع کیا ترجمہ اس طرف سے. اور جب ہم اردو سے بنائیں گے تو اس طرف سے ہم اس طرح شروع کریں گے اور اس کا بنائیں گے. جس طرح ابھی تیرے دوست کے گھر کا دروازہ، تو باب و بیت صدیق کا اس طرف سے. تو یہاں پر اس میں یہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر تنوین بھی نہیں آئے گا، اس بیچ میں جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے یہ اس باب کے لیے، اور یہ صدیق مضاف الیہ ہے اس بیت کے لیے. تو اس بیت پر الف لام بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی، اگرچہ کسرہ آئے گا، صدیق بیت صدیق مجرور ہوگا، اس پر کسرہ آئے گا، لیکن اس پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا. تنوین بھی نہیں آ سکتی اور الف لام بھی نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس وجہ سے کہ یہ اگرچہ مضاف الیہ بن رہا ہے لیکن یہ مضاف بن رہا ہے اس صدیق کے لیے، اس وجہ سے. مثلا یہاں پر ہے لون قلن صوت محمود، قلن صوت محمود، محمود کی ٹوپی کا رنگ، محمود کی ٹوپی کا رنگ. تو ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ ما بعد کو مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر کسرہ تو ہوگا مگر اس پر تنوین اور ال نہیں آئے گا، اس پر جر ال نہیں آئے گا. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مرکب اضافی دو اسموں کے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو. کتاب سعید بیت خالد، مرکب اضافی میں پہلے اسم جس کی نسبت کی گئی اس کو مضاف اور دوسرے اسم کو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں، دونوں اسم ہوں گے. مضاف اس میں نکرہ یعنی اس پر نہ الف لام ہو اور نہ علم ہو، اور مضاف الیہ اکثر اس میں معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مضاف پر الف لام اور تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع نہیں آ سکتے. مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی آ سکتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ کسرہ ہوگا یا کسرے کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے. اضافت میں مضاف سے تنوین کی طرح نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتے ہیں، جیسے مسلمون
الہند سے مسلم الہند، اور کتابان خالد سے کتابہ خالد۔ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضافلے ہوتے ہیں، ایک ہی ترکیب میں کتنے ہوتے ہیں؟ کئی مضافلے ہوتے ہیں، جیسے بابو بیت صدیق کلون و قلنسون محمود۔ تو ایسی صورت میں دریانی مضافلے چونکہ مابعد کو مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر کسرہ تو ہوگا مگر اس پر تنوین اور ال نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا معلم انشاء کا 24واں سبق ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔